السلام علیکم۔ اس سے پہلے طلاق کے اوپر درس مکمل ہو چکا اور اس پر کوئی سوالات آئے نہیں، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگلا موضوع ہے حج۔ اچھا، حج جو ہے وہ قرآن میں حج کے مادے سے، جسے ہے جیم جیم حج جس کا مادہ ہے، اس مادے سے جو لفظ آیا ہے وہ 33 بار آیا ہے، اور صرف حج جو ہے وہ 9 مرتبہ آیا ہے۔ تو چلیں آج ہم ان آیتوں کو لے لیں جس میں صرف الحج استعمال ہوا ہے، اس کے بعد اسی مادے سے جو اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو کل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے حج کے مادے سے جو آیا ہے اس کو، ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 158 158 پہلا یہ کھولنا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ یہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس میں یہ حج البیت جو آیا، اب یہ انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، فتح محمد جلندری صاحب والا ترجمہ ہے کہ بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ اب اس میں کو پتہ نہیں کس لفظ کے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ صفا اور مروہ، کوئی کوہ یا پہاڑی تو ہے ہی نہیں، اس میں لفظ وہ ہے ہی نہیں صفا مروہ کے ساتھ، جس کا یہ کوہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کر لے۔ کن دونوں کا طواف کرے؟ یعنی صفا اور مروہ کا طواف ہی اگر صرف حج ہے تو باقی یہ جو عمل کرتے ہیں یہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ تو نیک کام کرنا، نیک کام تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تھوڑی کہ کسی مخصوص جگہ جایا جائے۔ تو اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے ذرا اس کو دیکھ لیں۔ ان الصفا، بے شک صفا یعنی صاف صاف، الصف اس سے نکلا ہے، سورہ صف آیا بھی ہے اور وہاں یہ صف کا ترجمہ کوہ صفا نہیں کرتے ہیں۔ تو ان الصفا بے شک صاف صاف، یا صف بستہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، صف بنا لو، ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہ صاف صاف اصل میں یہ بالکل سیدھی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں۔ والمروۃ، اور دہرایا ہوا، مروہ کہتے ہیں دہرانے کو، من شعائر اللہ، اللہ کے شعور سے ہے، نہیں اللہ نے جو صاف صاف آیتیں دی ہیں یا جو دہرائی گئی ہیں تو اللہ کے شعور دینے سے، اسی کو اللہ نے دوسری جگہ محکمات اور متشابہات کا ہے، کہتے دو ہی طرح کے محکمات حکم والی، جو محکمات ہے وہ صفا ہے اور جو متشابہات ہے وہ مروہ ہے، یعنی کسی محکم آیت کی ہی وہ تفصیل ہے، متشابہ ہے یعنی کسی صفا کی ہی مروہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور ہے۔ تو بے شک یہ جو صاف صاف اور دہرائی گئی ہیں اللہ کے شعور میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے البیت کا، اب انہوں نے تو کر دیا کہ جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے، جبکہ اس میں لفظ خانہ کعبہ تو ہے ہی نہیں۔ البیت جو ہے، البیت بیت اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔ بیت پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بیت کے بنیادی معنی جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، تو اللہ کے احکامات کے لیے خفیہ مشورہ اللہ کی کتاب کے ہی ذریعے ہوتا ہے، اس لیے جہاں ال لگ جائے اور البیت ہو تو یہ خاص طور پر اللہ کی کتاب بن جاتی ہے۔ صرف بیت ہو تو وہ کسی انسان کی بھی کتاب ہو سکتی ہے جس میں وہ اپنے مشورے کرتا ہے۔ تو فمن حج البیت، پس جو البیت میں یعنی اللہ کی کتاب میں حجت کرے، او اعتمرا، یا تم اس میں تعمیر کرتے ہو، اس کو آباد کرتے ہو، فلا جناح علیہ، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ تم ان دونوں کا طواف کرو، یعنی تم صاف صاف آیت محکمات اور متشابہات صفا اور مروہ دونوں آیتوں میں طواف کرو۔ یہ کسی دو پہاڑی کے طواف کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہاڑی میں تو یہ طواف کرتے بھی نہیں، تو پہاڑی کے درمیان دوڑتے ہیں، طواف تو کہتے ہیں چکر لگانے کو، اسی کے گرد گھومنے کو۔ تو جب آپ محکمات اور متشابہات آیت کے گرد بار بار گھومیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سی محکمہ آیت ہے اور کون سی متشابہات اور کس حکم کی متشابہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی باہر سے آ کر جس طرح مولویوں نے متشابہات کو مشتبہ بنا دیا، یعنی مروہ کو مشتبہ بنا دیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو کوئی حجت کرے البیت من اہل الکتاب میں، یا تم اسے تعمیر کر رہے ہو تو پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دونوں کا طواف کریں، دونوں آیتوں کے گرد گھومو تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون سے احکامات ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو تم اطاعت کرو گے بھلائی سے، یہ
اطیع اللہ و اطیع رسول جہاں توا اس سے ہے. اس کو اگر بعض لوگ یہ اتی کے بجائے تو کو انہوں نے خوشیوں میں بھی لے رکھا ہے، اگر اس سے بھی لیں تو جو تم بھلائی کرو وہ تمہاری خوشی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ قدر کرنے والا، علم والا ہے. اس کا رواں ترجمہ اگر کر لیں تو بے شک صاف صاف اور دہرائی ہوئی اللہ کے شعور میں سے ہے. پس جو اللہ کی کتاب میں حجت کرے یا یا اسے وہ آباد کرے اس کے ذریعے، تو پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم ان دونوں کا طواف کرو، ان دونوں آیتوں کے گرد گھومو. اور جو تم میں سے اطاعت کرے بھلائی کی، پس بے شک اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے. تو یہ تو ہوئی پہلی آیت. اس کے بعد آ جائیے اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 189، یہاں پھر حج آیا ہے. یہ ہے یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہاں پر الحج لفظ آیا. اب دیکھیے ان کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، اے محمد لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. اب دیکھیے یہاں سوال اگر واقعی چاند کے بارے میں ہے تو جواب چاند کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے مواقع اور حجت اور یہ حج کے مواقع، حج کے مہینے معلوم کرنا ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہو جاتی کہ سوال سیب اور جواب عام؟ تو کیا اللہ اس طرح سے بات کرے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ کہہ رہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے وہ پیچھے سے جاؤ. اپنے گھر میں کون پیچھے سے جاتا ہے؟ سب مین گیٹ سے ہی جاتے ہیں. کم از کم کراچی میں تو گھر ہی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ مین گیٹ تو ایک ہی ہے، وہیں سے اندر آنا ہے. کوئی پیچھے گیٹ نہیں ہوتا ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پیچھے بھی گیٹ ہوتے ہیں جو پلاننگ کے تحت آباد کیے گئے، ورنہ گنجان آبادی میں تو ایک ہی گیٹ ہوتا ہے. اور گاؤں دیہات میں بھی جو بڑے ہیں مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو کیسے الگ الگ سے جا سکتے ہوئے پیچھے سے جائے؟ اور اپنے گھر میں پیچھے سے کوئی کیوں جائے گا؟ آگے سے ہی جائے، سامنے سے جائے. تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صرف اس آیت کو ہی بتانا جہاں استعمال ہوا ہے اور اس کے اوپر مزید کوئی یعنی کہ بلا وجہ مباحث میں نہیں پڑھنا ہے، تو اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہی. یسألونک عن الاہلۃ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں اہلیت کے بارے میں. یہ جو دو چشمی ہے کے ساتھ ہے، یہ اہل سے نکلا ہے، اس کا چاند سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تم سے سوال کر رہے ہیں اہلیت کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے جو بات پوری چل رہی تھی سیام کے حوالے سے، اور اتفاق سے سیام کا پہلے میں درس کر چکا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے. فوراً اس کے بعد ہی یہ بات ہے کہ تم سے اہلیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہو یہی مواقع ہیں، یہی اوقات ہیں لوگوں کے لیے، یعنی حجت ہے. تو یہ جو اصل میں سیام کے لیے جو بیٹھنا ہے، یعنی سیام کرنا ہے، اور سیام کیسے کیا جائے گا، جو 2 وقت آپ پہلے تیاری کریں گے صلاۃ کے ذریعے، تو وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کچھ مل رہا ہے. تو یہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، یعنی حجت ہے. اس میں آپ حجت اہلیت کیسے اختیار کریں گے؟ جب آپ صلاۃ کے لیے بیٹھیں گے 2 وقت، اس میں اللہ کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس میں حجت کریں گے، اس میں بحث برائے دلیل کریں گے. حج کا مطلب ہی بحث برائے دلیل، اور ایک ہوتا ہے بحث برائے بحث جس کو جدال کہا جاتا ہے. تو یہ صلاۃ میں ہوتا ہی حج ہے، یعنی حجت کی جاتی ہے. تو اس سے ہی پھر اوقات کا پتہ لگتا ہے کہ لوگ کن اوقات میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کس اوقات میں اپنا تعین کرتے ہیں، یعنی معاشرے میں ان کی اوقات کیا ہوتی ہے. اب یہ آ جاتا ہے کہ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت، یہ کہ تم 2 کتابوں کو. اب بیوت جو بیت کی جمع ہے، بیت اللہ کی کتاب ہے، تو تأتوا البیوت اللہ کی کتابیں، کہ تم اللہ کی کتابوں کو دو، من ظہورہا، اس کے غلبے سے، جو غالب آیا ہوا ہے، جو کچھ آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے دے دو. نیکی یہ نہیں ہے. نہیں، آپ کسی بھی اللہ کی کتاب کو، چاہے وہ بائبل کے نام پر ہو، تورات کے نام پر ہو، زبور کے نام پر ہو، یا قرآن کے نام پر ہو، جو جس طرح وہ نمایاں ہوا ہے، جس طرح وہ غالب آیا ہوا ہے ترجمہ کے روح سے، تو وہ دے دینا جو ہے یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا؟ ولیکن البر من اتقی، لیکن نیکی جو ہے جو پابندی اختیار کرے، جو بچنے والا ہو جائے، جو اللہ کے قوانین کی اتباع کر لے. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی اتباع کرنے والا ہو جائے. اللہ نے جس سے بچنے کو کہا اس سے بچنے والا ہو جائے، اللہ سے بچنے والا، اللہ کے عذاب سے بچنے والا ہو. آگے آ رہا واتوا البیوت من ابوابها،
اور دو کتابوں کو ان کے عنوانات سے، ابواب جو ہے باب کی جمع، باب کہتے ہیں عنوان کو، ابواب ہے یعنی ان کے عنوانات سے، اور بیوتی تم کوئی بھی کتاب دے رہے ہو، اللہ کی کتاب اگر دے رہے ہو تو دو ان کتابوں کو ان کے عنوان سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کی پابند ہو جاؤ، اللہ کی پابندی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے پھر آیت نمبر 196، 196، اس میں پھر الحج آیا، اور اس میں الحج جو ہے وہ 1 2 3، یعنی اس آیت میں حج لفظ 3 مرتبہ آ گیا ہے، الحج۔ اچھا، اس کو دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب جو ان کا ترجمہ، روایتی ترجمہ کہ اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسے قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی تمہیں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں سے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسے قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10ویں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس پر بھی کافی سوالات ہیں۔ اچھا، اس آیت کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں جب سیام سمجھا رہا تھا، سیام میں بھی یہ آیت ہے، اس میں من سیام بھی لفظ ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس آیت کی تشریح کر دی تھی پہلے بھی، لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر اسے صرف ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، اس پر مزید کوئی بات ایسی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آ رہا ہے وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو حجت، یعنی تم آباد کرو اللہ کے لیے۔ حجت مکمل کرنا اور اسے آباد کرنا جو ہے، جو سب کچھ ہے، یہ کس لیے کریں گے؟ ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم حصار میں ہو، اگر تم گھرے ہوئے ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تمہیں جلد آسانی سے ہدایت میں سے ہو، نہیں کہیں آپ گھر گئے ہوں تو ہدایت میں سے جو آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں آپ اس پر کریں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کو حلق میں نہ دو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ یہ ہدایت پہنچ جائے اپنے اپنانے کی جگہ سے، حلال کی جگہ سے۔ ہلہو جو حلال کا مادہ ہے اور میم لگ جانے کی وجہ یعنی جگہ، یعنی حلال کی جگہ، تو ہدیہ ہدایت کہاں سے اپنانا ہے؟ اللہ کی کتاب سے اپنانا ہے، تو اسی سے لینا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے بھینسوں کو یوں نہ کریں کہ آپ اپنے سر کو حلق میں دے دیں، سر تو حلق میں جا نہیں سکتے، محاورتاً لفظ ہے کہ آپ ایسی بحث نہ کریں جس میں آپ خود پھنس جائیں۔ آگے اس کی مزید تشریح کی ہو جا رہی ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں سے کمزور رائے والا ہو، او بہی عزم راسہی، یا اس کے ذریعے یعنی اس کتاب کے ذریعے جب آپ بات کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں، اذیت میں آ جائے اس سے آپ کا سر، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پس بدلہ جو ہے وہ رک جانا ہے، یا تو آپ رک رہے ہیں، کچھ نہیں آتا تو آپ خاموش رہیں، رک جائیں، اور صدقۃ، یا پھر سچا کر دکھائیں۔ یہ صدقۃ کوئی صدقہ وغیرہ خیرات دینا نہیں ہے، صدقۃ یہ صدق کے مادے سے یہ نہیں، تم سچا کر دکھاؤ، اور نسک یا طریقہ کار بتاؤ، نسک کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پس جو تمہیں نظریہ ملے تمہاری تعمیر پر، إِلَى الْحَجِّ، حجت کی طرف، کتاب میں اللہ کی آیتوں میں حجت کر کے جو آپ تعمیر کرنا چاہیں، تعمیر کرنے کے لیے جو نظریہ مل رہا ہے اس کو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تم آسانی سے ہدایت سے لے سکو۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ،
پس جو کوئی نہ پائے پس وہ رکا رہے ڈگمگاتے دورانیہ حجت میں، یعنی حجت کا وہ دورانیہ جس میں وہ کوئی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے بعض لوگ ایک ہی بات میں بات نہیں سمجھ پاتے ہیں، بعض لوگ بار بار سن کر بھی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ذہنی معیار ہے جو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، کچھ عمر کے لحاظ سے، کچھ علم کے لحاظ سے، اور کچھ تاریخ کے حوالے سے، اور کچھ پہلے سے جو ذہن میں خناس بیٹھا ہوا اس کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں جس میں سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پس جو کوئی تم میں سے نہ پائے تو وہ اس ڈگمگاتے حجت کے دورانیے میں رکا رہے۔ وَثَبَتْ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور متعدد بار جب تم رجوع کرو، جو رجوع تو آپ جب چاہیں اس وقت کر لیں، 24 گھنٹے کسی وقت بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، تو یہ تمہارا معاشرہ مکمل ہوگا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہی اس کے لیے ہے جو اس کی اہلیت والا ہو اور جو چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ میں موجود ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد والی آیت یہاں پھر حج استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 197 میں بھی، اس کو بھی دیکھ لیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر ولا تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ جن کا ترجمہ ہے وہ حج کے مہینے متعین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کو دیکھ لیں کہ یہ کیا صحیح ہے۔ اس میں بھی لفظ حج جو ہے وہ 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحج اشہر معلومات، الحج یعنی یہ جو حجت ہے، حجت برائے دلیل، حجت برائے کتاب، اشہر اس کی جو صورتحال ہے، معلومات تمہیں معلوم ہے یا اس میں علم جمع ہے، یعنی علم جس کے اندر جمع ہو، تمہارا علم جس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ حجت جو لوگ کرتے ہیں یقینی سی بات ان کے پاس علم ہوتا ہے، تو وہ علم جو جمع ہوتا ہے اسی صورتحال کی بنیاد پر حجت کرتے ہیں۔ تو الحج اشہر معلومات یعنی حجت کی صورتحال تمہارے علم میں موجود ہے، تمہیں معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی لازم کر لے ان میں حجت کو، فلا رفث، پس وہ بد کلامی نہ کرے۔ رفث کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، جیسے رفث القول گالاں گلوچ کو، تو اسی طرح رفث کا مطلب حد سے بڑھ جانا۔ تو جو کوئی لازم کر لے علم حجت کو تو پس وہ یعنی کہ حد سے بڑھے نہیں، ولا فسوق، اور نہ بگاڑ پیدا کرے، ولا جدال فی الحج، اور اس حجت میں جدال بھی نہیں کرے، بحث برائے بحث نہیں کرے۔ یہ بحث برائے دلیل ہے، بحث برائے دلیل میں بحث برائے بحث نہ کرے، جدال نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم یہ فعل کرو گے بھلائی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم زیادہ دو، یا تم زود، یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی چیز کو ادھر سے ادھر لے جانا، تو تم اچھی چیز کو ادھر سے ادھر لے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک جو بھلائی ہے وہ تقوی کو ادھر سے ادھر لے جانا، یعنی کہ آپ اللہ کی پابندی اختیار کرنے کے لیے آپ کہیں سے بھی کہیں چلے جائیں، اللہ کی پابندی اختیار کریں۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اللہ کے ہی پابند ہو جاؤ اے مغز کی قوت والوں، یعنی اے عقل مندوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رواں ترجمہ بن گیا کہ حجت کی صورتحال کا علم موجود ہے، پس جو ان میں حجت کو لازم کر لے وہ حد سے نہ بڑھے اور نہ بگاڑ کرے، اور نہ وہ حجت میں بحث برائے بحث کرے، یعنی وہ حجت جو ہے بحث برائے دلیل کو بحث برائے بحث نہ بنائے۔ اور جو بھلائی سے تمہارا عمل ہوگا اللہ اسے جانتا ہے، اور تم اچھی چیز ادھر سے ادھر لے جاؤ، بس بے شک بہتر چیز ادھر سے ادھر لے جانا اللہ کی پابندی اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے ہی پابند ہو جاؤ اے عقل مند، اے عقل والوں۔ تو یہ ہو گیا سورہ بقرہ سے، انہی آیتوں میں تھا۔ اب آ جائیے صرف حج جو استعمال ہوا ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، 3 کی 97 دیکھ لیجئے۔ یہاں ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہاں
حج البیت آیا ہے جس سے یہ حج لیتے ہیں، اس کا جو انہوں نے روایتی ترجمہ کر رکھا ہے وہ ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل علم سے بے نیاز ہے۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ اب اس میں یعنی کہ کوئی حج نہ کرے تو اس پر یہ ہو گیا، اور وہ بھی حج کرے تو حج تو مالدار ہی کر سکتا، غریب آدمی تو کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ وہ بھی کہہ دیتا ساتھ ساتھ کہ مالداروں پر ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ تو یہ ہے کہ اصل میں اس کو دیکھ لیں، فیہ آیات بینات، اس میں آیتیں بیان کی ہوئی ہیں، اس میں آیتوں سے وضاحت ہے، آیتیں ہیں وضاحت والی ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کی حیثیت کا، یعنی ابراہیم کا کیا مقام ہے معاشرے میں، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، یہ مقام نہیں ہے بلکہ مقام ہے یعنی حیثیت۔ تو اس میں یعنی اس کی آیتوں میں بیان کیا ہوا ہے ابراہیم کی حیثیت۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت کے البیت میں حجت کرے، یعنی اللہ کی کتاب میں حجت کرے۔ من استطاع، جو تم میں سے جلد اطاعت کرے، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی طرف۔ یہ استطاعت اردو والا نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ جائیے، طاقت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو آتا ہے وہ اتی سے ہے، اور سین جہاں لگ جاتا ہے جلد کے لیے، جیسے یقول وہ کہتا ہے، سیقول جلد وہ کہیں گے، یعلمون وہ جانتا ہے، سیعلمون جلد انہیں علم ہو جائے گا، یہ عربی کا دستور ہے۔ تو یہی ہے یہاں پر کہ اللہ کے لیے لوگوں پر قرآن میں حجت ہے جو اس کے راستے کی طرف جلد اطاعت کر سکے۔ ومن کفر، اور جو انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ بے پرواہ تمام حالتوں کے بارے میں۔ یقین اس بات ہے آپ اللہ کی کتاب کی ہدایت کی عمل نہیں کریں گے، ہدایت کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ انکار کرتے ہیں، اللہ آپ کے بے پرواہ ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ اس میں ابراہیم کی حیثیت یعنی ابراہیم کا رتبہ آیتوں میں واضح کیا گیا ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہوا، اور اللہ کے لیے الکتاب میں لوگوں پر حجت ہے جو تم میں سے جلد اس کے راستے کی طرف اطاعت والا ہو، اور جو انکار کرے پس بے شک اللہ تمام حالتوں کے بارے میں یا ہر حالت کے بارے میں بے پرواہ ہے۔ تو یہ ہو گیا یہاں پر 3 کی 97۔ اچھا، اب ایک جگہ اور آیا ہے لفظ، بلکہ 2 جگہ اور ہے، حج 9 کی 3 آ جائیے پہلے، سورہ توبہ آیت نمبر 3، اس میں بھی لفظ حج استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ 9 کی 3 کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے ختم الجالندھری والا، اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ اب حج اکبر کب ہوگا؟ یہ بھی پھر قرآن سے باہر جانا پڑے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے جو حکم میں دیتا ہوں اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں قرآن سے باہر جانا پڑے کہ حج اکبر کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی وضاحت کہاں سے ملے۔ آئیے اس آیت کو سمجھ لیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، اور یہ اللہ کا یعنی یہ ضابطہ ہے اللہ سے اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اللہ سے اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے یہ ضابطہ ہے الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، کہ بڑی حجت کا دورانیہ، کیونکہ حجت آپ کتاب میں کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصل میں احکامات کیا اس کو سمجھنے کے لیے حجت کی جاتی ہے، تو یہ بڑی حجت ہے، بڑی حجت کے دورانیے میں۔ ان اللہ بری من المشرکین، یہ کہ اللہ ملاوٹ کرنے والوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا پیغام دینے والا بھی، جو اس کا پیغام دے رہا ہوگا وہ بھی ملاوٹ کرنے والوں سے یعنی مشرکین سے بیزار ہوتا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم متوجہ ہو پس وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پلٹ جاتے ہو، اور اگر تم پلٹتے ہو پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا، پس یہ جان لو،
انکم غیر معجز اللہ، یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، یعنی تم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وبشر الذین، اور آگاہی دے دو ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعذاب علیم، دردناک سزا کی۔ اس کا جو یہ رواں ترجمہ بن جائے گا کہ اور اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے بڑی حجت کے دورانیے کو لوگوں کی طرف یہ ضابطہ ہے، یہ کہ اللہ اور اس کا پیغام دینے والا ملاوٹ کرنے والوں سے بیزار ہے، بس اگر تم متوجہ ہو جاؤ بس وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاتے ہو بس یہ جان لو یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، اور انکار کرنے والے لوگوں کو دردناک سزا کی آگاہی دے دو۔ اچھا، اب صرف حج کے الفاظ سے ایک آیت اور ہے، اور وہ ہے 22 کی 27، یعنی سورہ حج اور آیت نمبر 27، 22 کی 27، اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یہ بالحج آیا جس کو انہوں نے حج ترجمہ کیا، اور یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ لیکن آج تو اونٹوں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے حج کرنے، تو یہ آیت آج کے دور میں تو قطعی بیکار ہو گئی۔ اب تو جہاز وغیرہ کو ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ پتلے پتلے دبلے اونٹیں لکھے ہیں، تو پتلے دبلے اونٹ اور اس پر سفر کرنا یہ تو انتہائی پیچیدہ عمل ہے، خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے لوگ، تو یہ کیا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور ضابطہ دو لوگوں میں، اذن ضابطہ کو کہا جاتا ہے، یعنی ضابطہ دو لوگوں میں، بالحج حجت کا، یاتو کا رجالن، کہ وہ تمہیں دیں مضبوط، رجال کہا جاتا ہے مضبوط کو، مرد کو بھی اس لیے رجال کہا جاتا ہے، انہوں نے یہاں پیدل کر دیا پتہ نہیں کس حساب سے بہرحال، تو وہ دیں تمہیں مضبوط، والا کل ضامر، اور ہر ایک ضمیر والے پر، ضامر جو ہے پتلی دبلی اٹھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ضمیر والا ہے، جس شخص کے اندر ضمیر جاگا ہوا ہے کہ واقعی وہ حق کی بات کرے گا، اپنے باپ دادا کی، اپنے اکابرین کی، اپنے خیالات جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی پر نہیں چلے گا، ضمیر سے فیصلہ کرے گا کہ واقعی مجھ سے زیادہ بہترین دلیل آ گئی تو وہ فوراً اس کو مان لے گا، اور اگر دلیل مضبوط نہیں ہوگی تو اسے نہیں مانے گا، نہیں ضمیر والا ہوگا۔ یا آتینا من کل فج عمیق، اور وہ دیں ہر ایک، فج کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان کشادگی کو، اور عمیق کہتے ہیں انتہائی گہرائی کو، جیسے آج بھی کوئی بہت گہری سوچ میں گم ہوتا تو کہتے ہیں بڑی عمیق گہرائی میں، عمیق سوچ میں، تو یہ کہتے ہیں انتہائی گہرائی کو۔ تو اس کا جو ترجمہ بن گیا رواں کہ اور لوگوں میں حجت کا ضابطہ دے دو کہ وہ تمہیں مضبوط دیں، اور ہر ایک ضمیر والے پر، یعنی جو ان کے اپنے پوشیدہ خیال ہے ہر ایک ضمیر والے پر کہ وہ دیں ہر دو چیزوں میں کشادگی، یعنی انتہائی گہرائی سے، جو باطل بات سامنے آ رہی وہ بھی اور جو حق بات سامنے آ رہی، یا دونوں ہی جو بات قرآن سے ہی کر رہے ہیں لیکن سمجھنے کا طریقہ کار مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح بات نہیں آ پا رہے، تو ان دونوں راستوں میں، ان دونوں چیزوں کے درمیان کشادگی کے ساتھ انتہائی گہرائی سے کیا آ رہا ہے وہ اس کو دے دیں، نہیں لوگوں میں حجت کا ضابطہ دے دو کہ وہ تمہیں مضبوط دیں، اور ہر ایک ضمیر والے پر یہ ہے، یہ لازمی ہے کہ وہ ہر ایک دو چیزوں میں کشادگی والے انتہائی گہرائی سے دیں، کشادگی کے ساتھ انتہائی گہرائی سے سوچ کر دونوں میں جو بہتر ہو اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ صرف حج کے الفاظ کے ساتھ جو آیت تھی اس کو میں نے واضح کر دیا۔ اب اسی حجج کے مادے سے جو اور آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں پورا کر دیں گے۔ السلام علیکم۔